لبیک یا حسین لبیک یا حسین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات۔ کل میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قبر میں جہاں خدا کی توحید، رسول پاک کی رسالت، قرآن کی حقانیت اور اسلام کی عظمت کے متعلق سوال ہوگا، وہاں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال ہر حالت میں ہوگا۔ تو میں یہاں پر ایک حدیث کا حوالہ دینے کے بعد اس موضوع کی طرف رخ کرتا ہوں جسے انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ مولا توفیق دیں کہ آج کی تقریر میں وہ موضوع کسی حد تک کسی مقام پر پہنچ کر رک سکے۔ گزارش یہ ہے، اسی قبر کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے ذوق سماعت کے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ حدیث کتاب کا نام ہے تاریخ بغداد، صفحہ نمبر اس کا ہے 102 اور یہ چھپی ہوئی ہے القاہرہ، مطبوعہ بیروت، لبنان۔ اس حدیث کو جس تاریخی شخصیت نے بیان کیا ہے ان کی وجہ سے میں یہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والی ہیں ہم سب مسلمانوں کی ماں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم سب مسلمانوں کی ماں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ وہ یہ روایت کر رہی ہیں، قالت سمعت النبی، بی بی پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو میں حدیث تم تک پہنچا رہی ہوں یہ میں کسی سے سن کر نہیں پہنچا رہی، بلکہ سمعت النبی، میں نے خود نبی سے یہ حدیث سنی ہے۔ یعنی سنا کر میں یہ حدیث نہیں سنا رہی، بلکہ رسول پاک نے یہ حدیث فرمائی اور میں سن رہی تھی۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ یقولو، اور پھر یہ حدیث ایک مرتبہ بھی رسول نے نہیں فرمائی یقولو، بلکہ بار بار جب آپ نے چاہا اس حدیث کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ تو اس حدیث میں رسول نے فرمایا یقولو لے علی، علی کی شان بیان کرتے ہوئے رسول فرما رہے ہیں کہ اے علی، اگر میری امت کا کوئی فرد تیری کوئی فضل و فضیلت بیان نہ کرے، تسلیم نہ کرے، کوئی بات نہیں، تیری فضیلت منوانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ حسبک مال محبک حسرۃ عند موتہ ولا وحشۃ فی قبرہ ولا فزع یوم القیامہ، کہ اے علی کوئی بے شک تیری فضیلت کو تسلیم نہیں کرتا، نہ کرے، لیکن تیری فضیلت بنوانے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تیرا حبدار مرنے لگے گا
تو اس کے دل میں کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ جب تیرا حبدار مرنے لگے گا تو اس کے دل میں کوئی حسرت نہیں ہوگی، بڑے اطمینان سے مرے گا۔ کیوں نہ اطمینان سے مرے؟ لینے والے جو آ چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کے دل میں کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ ولا، جس کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے، ولا واشتن فی قبر ہی، اور جب وہ قبر میں سلایا جائے گا تو اس کی قبر میں کوئی اندھیرا، کوئی وحشت، کوئی خوف، کسی قسم کا قبر میں جا کر اسے ڈر نہیں لگے گا۔ بھئی قبر میں تو اسے ڈر لگے گا نا جس کے وارث وہاں نہیں آئیں گے۔ اگر اجازت دیں تو میں اگلا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے یہاں ایک اور حدیث حوالے سے پڑھ لوں، پھر اگلا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ تفسیر الکشاف جلد نمبر 4، حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی، وہ بھی مطبوعہ بیروت لبنان، اس میں مودت القربہ والی آیت کے تحت انہوں نے 13 آیات لکھی ہیں۔ ان 13 آیات کے ساتھ حدیثوں کا جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی لکھی ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت رکھ کر مر جائے، جب آ کر قبر میں سلا دیا جاتا ہے تو وہ قبر میں سونے کے بعد جنت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ فتح لہو فی قبر ہی بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں پھر اگلے حصے کا حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ولا فزعن یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اسے کسی قسم کے عذاب کا ڈر خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ ڈر تو انہیں ہوگا نا کہ جن کا امام قسیم الجنت بنار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر کافی احادیث ہیں، میں باقی لینا نہیں چاہتا، بلکہ صرف ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے جناب المودت، دوسری کتاب کا نام ہے مودت القربہ، شیعہ کتاب کا نام ہے باقی کتابوں کے ساتھ حب علی ابن ابی طالب۔ تو اب میں ان کتب سے لے کر صرف یہ حدیث دے کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ان عمر ابن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تاریخی شخصیت اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں، یعنی وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، حب علی براءۃ من النار، لوگوں اگر جہنم سے بچنا ہے تو علی کی محبت جہنم سے بچانے کا پروانہ۔ کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن کا فیصلہ، اور اس کے بعد آئیں گے احادیث کی طرف، اور انشاءاللہ ان احادیث میں سے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، مکمل طور پر بیان کیا جائے گا کہ رسول پاک ہی نے، صرف رسول ہی نے علی کو اپنا وصی نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے وصی بنا کے بھیجا۔ لیکن اس کے لیے مجھے لاہور کا انتظار تھا،
تو الحمدللہ خدا نے مجھے اتنی زندگی بخشی کہ میں آپ کے چہروں کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے سورہ نمبر 33 کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر ہے 62۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، کہ اللہ کی سنت میں تو کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں پائے گا۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے بخشے ہوئے قوانین میں تو کسی قسم کا تغیر و تبدل تبدیلی نہیں پائے گا۔ یہ تمہارے قانون نہیں ہیں جو تمہارے ذہن کے مطابق بدلتے رہیں یا تمہاری نظریہ ضرورت کے تحت بدلتے رہیں، نہیں، اللہ کا قانون اٹل ہے، محکم ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو ہم اسی مسیح کے موضوع پر اللہ کا قانون دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہم نے یہ سفر آغاز کیا، اس سفر کا حضرت آدم صفی اللہ سے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ طبری۔ بڑے آرام سے پڑھوں گا کیونکہ داد والی بات ہے نہیں کہ خام خواہ میں زور لگاؤں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 1، قوم شریف ایران کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 107، سطر نمبر 15۔ پھر دوسری تاریخ کی کتاب تاریخ کامل علامہ ابن اسیر کی، مطبوعہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 49۔ میں یہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی وفات سے 10 دن پہلے اوصا الابنہ شیزا، شیز بیٹے کو اپنا وصی مقرر فرمایا۔ یہ کتب سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیز کو اپنے بیٹوں میں سے اپنا وصی بنایا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تاریخ کامل جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 54، سطر نمبر 6 سے لے کر 7 تک۔ جب جناب شیز کی وفات کا وقت قریب آیا، اوصا الابنہ انوش، تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا وصی مقرر فرمایا۔ اسی طرح تاریخ کامل جلد نمبر 1، یہاں پر درج ہے کہ جب انوش کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام کینان تھا، وَإِلَيْهِ الْوَصِيَّةُ، تو انہوں نے اپنے بیٹے کینان کو اپنا وصی مقرر فرمایا۔ نمبر 4، تاریخ کامل جلد نمبر 1، کینان کے بیٹوں میں سے جو کافی بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام مہلائیل تھا۔ تو جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وَإِلَيْهِ الْوَصِيَّةُ، تو انہوں نے مہلائیل کو اپنا وصی مقرر کیا۔ نمبر 5، مہلائیل کے پھر کافی بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک کا نام یرد یا ایارد تھا۔ آپ نے تمام بیٹوں کو چھوڑ کر اسی یرد کی طرف وَإِلَيْهِ الْوَصِيَّةُ، وصیت اس کے لیے کی، یعنی اس کو اپنا وصی مقرر فرمایا۔ نمبر 6، اسی یرد کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہنوخ تھا۔ یہ ہنوخ اسی نبی کا نام ہے جسے حضرت ادریس کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس کے ساتھ
ان کے اور بیٹے بھی موجود تھے، لیکن وَإِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ، انہوں نے بھی جناب ادریس کو اپنا وصی مقرر کیا۔ دیکھا نا، میں نے کہا تھا نا چپ رہیں گے آپ سے، درود تو پڑھتے ہیں، صلوات۔ جی بڑی مہربانی۔ ان کے بعد ہنوح کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام متشلخ تھا۔ تو یہ تاریخ کامل جلد نمبر 1۔ جب متشلخ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے جس بیٹے کا نام لمک تھا، اسی لمک کا نام لامے بھی ہے، اسی لمک اور لامے کا نام لامک بھی ہے، اور یہ حضرت نوح کے والد ہیں۔ تو متشلخ نے تاریخ کامل جلد نمبر 1 وصیت کی اسی اپنے بیٹے حضرت لمک یعنی حضرت نوح کے والد کی طرف۔ تو جب یہ وصیت ہو چکی تو آخر وہ وقت آیا کہ اسی لمک نے پھر یہی تاریخ کامل جلد نمبر 1 وصیت کی جناب نوح کے طرف، اور ان کو انہوں نے اپنا وصی مقرر فرمایا۔ کامل جلد نمبر 1۔ جب حضرت نوح کی وفات کا وقت قریب آیا، اوسا الابنہ ساما، تو ان کے 4 بیٹے تھے، 3 کو چھوڑ کر انہوں نے اس چوتھے بیٹے کو اپنا وصی مقرر فرمایا۔ اب اس کے بعد نمبر 10، کتاب کا نام روضۃ الصفا، مطبوعہ نبل کشور لکھنؤ۔ یہ عربی میں نہیں ہے، یہ فارسی میں ہے۔ اس میں یہ درج ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42۔ اس میں یہ درج ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو عرب کے علاقے میں اپنا وصی مقرر فرمایا، لیکن جہاں تک تعلق ہے شام کے علاقے کا، وہ اسحاق را در دیار شام ولی عہد و خلیفہ خود گردانید۔ شام کے علاقے میں حضرت ابراہیم نے اسحاق کو اپنا وصی اور اپنا ولی مقرر فرمایا۔ یعنی کسی نبی کی امت نے کسی نبی کا وصی مقرر نہیں کیا۔ بلکہ ہر نبی اپنا وصی، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین خود مقرر کرتا گیا۔ اب ہم یہاں پر پھر حوالہ دے رہے ہیں اسی کتاب روضۃ الصفا کا کہ حضرت اسماعیل نے اپنے بعد کیدار کو، کیدار نے حمل کو، حمل نے بنت کو، بنت نے سلمان کو، سلمان نے ہمسی کو، ہمسی نے السی کو، السی سے عدد کو، عدد نے ماد کو، ماد نے نزار کو، نزار نے مدرکہ کو، مدرکہ نے خزیمہ کو، خزیمہ نے کنانہ کو، کنانہ نے فہر کو، فہر نے غالب کو، غالب نے لوئی کو، لوئی نے کعب کو، کعب نے مرہ کو، مرہ نے کلاب کو، کلاب نے قصائی کو، قصائی نے عبد المناف کو، عبد المناف نے عبد المطلب کو، اور عبد المطلب نے ابو طالب کو۔ یہی روضۃ الصفا صفحہ نمبر 45۔ حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو اپنا وصی مقرر فرمایا۔ پھر نمبر 13 یہی روضۃ الصفا صفحہ نمبر 68۔ حضرت یعقوب نے یوسف را وصی و ولی عہد خود گردانید، جناب یوسف کو اپنا وصی اور اپنا ولی مقرر کیا۔ نمبر 14 تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255، سطر نمبر 14۔ وَإِنَّ يُوسُفَ أَوْصَى إِلَىٰ أَخِيهِ يَهُودَا
جناب یوسف نے اپنے بھائی یہودا کو اپنا وصی مقرر کیا۔ نمبر 15 تاریخ کامل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136، حضرت ایوب نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے حومل کو حومل اپنے بیٹے حومل کو اپنا وصی مقرر کیا۔ نمبر 16 تاریخ کامل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189، سطر نمبر 5، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنا وصی جناب ہارون کو مقرر کیا تھا، لیکن ان کے بعد روضۃ الصفا یوشیرا خلیفہ و ولی خود گردانید حضرت یوسف کو اپنا وصی اور اپنا خلیفہ جناب موسیٰ نے مقرر کیا۔ تاریخ کامل جلد نمبر 1 حضرت یوشع نے کالب بن یوفنا کو، جس کا دوسرا نام کالب بن یوحنا بھی ہے، اپنا وصی بنایا۔ نمبر 17 کالب بن یوحنا نے اپنے بیٹوں میں سے فرزندوں میں سے یوساکوس کو اپنا وصی بنایا۔ نمبر 18 روضۃ الصفا جلد نمبر 1، بعد میں حضرت الیاس نے ایسا کو اپنا وصی مقرر کیا۔ پھر نمبر 19 ایسا نے ذوالکفل کو اپنا وصی مقرر کیا۔ پھر یہی تاریخ جلد نمبر 20 تاریخ کامل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228، حضرت داؤد نے فلما ماتا، جب ان کا وقت وفات قریب آیا اور وہ مرے تو انہوں نے حضرت سلیمان کو اپنا وصی خود مقرر کیا۔ روضۃ الصفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136، جب حضرت عیسیٰ اوپر اٹھائے جانے لگے تو آپ نے اپنے تمام صحابیوں کو، تمام حواریوں کو جمع کیا اور انہیں جمع کر کے آپ نے کچھ وصیتیں کی، اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی الجملہ وصایا عیسیٰ یک آبود، ایک وصیت یہ تھی کہ خدا تعالی مرا امر فرمودہ است کہ شمعون را بر شما خلیفہ گردانم و حواریان خلافت بے قبول کردند۔ معلوم ہوا کسی نبی نے اپنی مرضی سے اپنا وصی نہیں بنایا، بلکہ اللہ حکم دیتا گیا وہ وصی بناتا۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ اب احادیث کے سلسلے سے پہلے سب سے پہلے ایک حدیث پڑھ کر پھر میں کتب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء کون ہوں گے، تو آپ نے کسی پر خلفاء کو چھوڑا نہیں۔ میں آج رکنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کی خاموشی اتنی بھی مجھے گوارا نہیں ہو سکتی۔ تو رسول پاک سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء کون ہوں گے، تو اس حدیث کے مطابق رسول نے، یہ شیعہ کتب میں ہے، رسول نے اپنا خلفاء کو کسی پر چھوڑا نہیں، بلکہ فرمایا ہم خلفائی و اوصیاء الامر من بعدی، میرے جو خلفاء ہیں وہ اولیاء الامر من بعدی، اور جو میرے بعد میرے امر کے ولی ہیں وہ کون کون ہیں؟ اولہم اخی علی ثم بعدہ الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم جعفر ابن محمد ثم موسیٰ ابن جعفر ثم علی ابن موسیٰ ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم حسن ابن علی ثم محمد ابن الحسن۔ اب ہم آتے ہیں کتب احادیث کی طرف۔ سب سے پہلے میں جس کتاب کا نام لے رہا ہوں، میرے بھائیوں کی مشہور کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغازلی شافعی، صفحہ نمبر
89, حدیث نمبر 132, سطر نمبر 10 سے لے کر 12 تک راوی حدیث کے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ بیان کرتے ہیں ان النبی رسول پاک سے یہ حدیث ہے کالا رسول پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل انزل قطعۃ من نور فاسکنھا فی صلب آدم اللہ نے نور کا ایک جز علیحدہ ظاہر کیا اور ظاہر کرنے کے بعد اس نور کے جز کو اللہ نے صلب آدم میں رکھا فساقاہا پھر اس نور کو وہاں سے چلایا یعنی پشت در پشت اس کے سفر کو اللہ نے جاری رکھا حتی قسمہا یہاں تک کہ ایک صلب ایسا بھی آیا جہاں اللہ نے اس نور کو تقسیم کر دیا جزءین وہ نور 2 جزوں میں تقسیم ہوا جزءن فی صلب عبداللہ ان میں سے ایک جز صلب عبداللہ میں ٹھہرایا گیا وجزءن فی صلب ابی طالب اور ان میں سے ایک جز ابو طالب کے صلب میں ٹھہرایا گیا فاخرجنی نبیًا اللہ نے مجھے نبی بنا کر اس عالم میں جلوہ فگن کیا وَأَخْرَجَ عَلِيًّا وَصِيًّا اور علی کو وصی بنا کے بھیجا نہیں صاحب آپ مل کے نعرہ لگانا چاہیے نعرہ ہے سبحان اللہ کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر جلد نمبر 6 انشاءاللہ لائبریری میں ضرور موجود ہوگی صفحہ نمبر 221 حدیث نمبر 6063 نمبر 2 الریاض النظرہ جلد نمبر 2 نمبر 3 یہی آل رسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417 حضرت جناب سلمان نے رسول پاک سے قل تو یا رسول اللہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ لکل نبی وصی ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے فمن وصیوں کا فمن وصیوں کا تیرا وصی کون ہے کالا تعلمو من وصیو موسیٰ رسول پاک نے فرمایا سلمان جانتا ہے موسیٰ کا وصی کون تھا قل تو میں نے کہا نام یوشع ابن نون یوشع بن نون کالا لما فرمایا کیوں باقی سب کو چھوڑ کر تو نے یوشع کا نام کیوں لیا ہے قل تو لأنہو کانا عالمہم کہا میں نے اس لیے نام لیا ہے کہ جناب موسیٰ کی تمام قوم اور امت میں سے اگر کوئی سب سے بڑا عالم تھا ہائے 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 کانا عالمہم ان سب میں سے اگر کوئی عالم تھا تو وہ صرف یوشع بن نون تھا تو رسول نے فرمایا سلمان جب تو جانتا ہے کہ نبی کی امت میں سے کوئی مفضول اس کا وصی نہیں ہو سکتا بلکہ وہی ہوتا ہے جو علم میں سب سے زیادہ افضل ہو تو سن کالا نبی نے کہا سن فَإِنَّ وصیّی مولانا پہلے وصی ہے آپ فرماتے ہیں رسول قرآن کے علاوہ کسی کو وصی بنا کر نہیں گئے جتنی میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں لفظ وصی بیچ میں موجود ہے فَإِنَّ وصیّی پس تحقیق میرا وصی وَمَوْضِعَ سِرِّی میرے رازوں کا رازدار وَخَيْرَ مَنْ أَتْرُكُ بعدی جنہیں جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے بعد ان سب سے افضل ہائے ہائے جنہیں جنہیں چھوڑ کے اپنے بعد جا رہا ہوں ان سب میں سے افضل اور اس کے بعد فرمایا وہ یونجزو اداتی میرے وعدوں کو پورا کرنے والا
وَيَقْضِي دینی، اور میرے قرضوں کو اتارنے والا، وَبَارِثِی، اور میرا بارث کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی۔ کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ، کہ میرے حبیب اپنے قریبیوں کو ڈرا، تو اب یہاں پر تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63، تاریخ طبری جلد نمبر 2، اس کا بھی اتفاقاً صفحہ نمبر 63، اس میں یہ موجود ہے یہ تشریح کہ رسول نے علی سے فرمایا کہ علی جاؤ ہاشمیوں کو بلا کے لے آؤ۔ اب جناب علی گئے، بلا کے لے آئے، میں تفسیر میں نہیں جاتا، آپ سب کو تفسیر یاد ہے جو میں کافی بیان کر چکا ہوں۔ علی بلا کے لے آئے، پہلا دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا دن آیا، رسول پاک نے حضرت ابو طالب کی مدد کے ساتھ، اعانت کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھ کر جو حاضرین 40 موجود تھے، رسول نے ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، تم میں سے کون ہے ایسا جو اس امر تبلیغ پر میری مدد کرے، یوازرونی، میری مدد کرے، اور جو اس پر میری مدد کرے گا الا ان یکون اخی، وہ میرا بھائی ہوگا، وابسی، الا ان یکون اخی، وہ میرا بھائی ہوگا، وابسی، وہ میرا وصی ہوگا، وزیری، وہ میرا وزیر ہوگا، اتنا نہیں، وہ خلیفتی، وہ میرا خلیفہ۔ فیکم بعدی، وہ میرے بعد تم میں میرا خلیفہ ہوگا۔ کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا، 13 سالہ علی اٹھا، جس نے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ علی فرماتے ہیں رسول نے میری گردن میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی۔ اب رسول کا پہلا وصی ثابت ہو گیا نا ثابت، میں نے شیعہ کتابوں کا حوالہ نہیں دیا۔ دوسرا وصی کون ہے؟ امام حسن۔ تیسرا وصی پہلے میں حدیث پڑھ چکا ہوں، امام حسین۔ اب اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، اور نبی کے وصی کا کام ہے دین بچانا۔ یہی وجہ ہے جب دین اسلام پر وقت آیا تو اس کو بچانا حسین کا وظیفہ تھا۔ اپنا وظیفہ نبھانے کے لیے سیدہ کا لال، بطول کا بیٹا کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یوم عاشور سن 61 ہجری چن چن کر اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے قربانیاں دینی شروع کی۔ آخر قربانیاں دیتے دیتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبے ہوئے حسین نے ندا دے کر کہا حل من ناصرین، مرحبا مرحبا مرحبا، ینصرنا، ہے کوئی تم میں سے جو میری مدد کرے؟ جو میں نے پڑھا ہے کتب مقاتل میں وہ یہی ہے کہ ادھر حسین کی ندا گونجی، جواب میں کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارے، لیکن صرف اتنا نہیں، ایک جواب اور بھی تھا۔ کس کا؟ رباب کی گود کے پلے ہوئے 6 ماہ کے علی اصغر کا، کہ بابا ان سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ ابھی تو علی کا چھوٹا علی موجود ہے۔ حسین خیمہ گاہ میں آئے،
علی اصغر کو سنبھالا، میدان میں لے آئے. جب میدان میں لائے، اب شہادت کا ایک آدھ جملہ پڑھنے سے پہلے میں زیارت ناہیہ میں سے اپنے 12ویں آقا کا نوحے کا فقرہ پڑھ رہا جو انہوں نے جناب علی اصغر کے غم میں نوحہ پڑھا ہے. میں اس نوحے کا ایک کلمہ سنا رہا. آپ پردہ غیبت میں رہ کر خون کے آنسو روتے ہوئے فرما رہے ہیں، ہائے میرا مظلوم شہید، تو کیسے ظلم سے شہید کیا گیا. فَإِنَّهُ ذُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِنَ الْأُذْنِ. یہ وہ شہید ہے جو کان سے کان تک شہید کیا گیا. پوری زیارت ناہیہ آپ پڑھ لیں، گھروں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں موجود ہے. میرے 12ویں آقا نے کسی شہید کے لیے یہ نہیں کہا سوا شہزادہ علی اصغر کے کہ ایک کان سے دوسرے کان تک شہید کر دیا گیا. یعنی تیر لگا اس کان پر، یہاں سے لگ کر اس کان سے. پھر امام نے اپنے ایک اور فرمان میں نوحے کے جملے میں اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. وہ وضاحت یہ کی ہے، فَذُبِحَ مِنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْبَرِيدِ، کہ جتنی رگیں تھیں پہلی رگ سے لے کر آخری رگ تک اصغر تیر ستم سے شہید کر دیا گیا. کہ 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ وہ صغیر ہے جو بھوکا اور پیاسا رہا. رونے والوں، جب اسی اصغر کو حسین میدان کربلا میں لے آئے تو اب میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب ابن مخنف. وہاں یہ درج ہے کہ امام نے جب حسین نے جب اصغر کے لیے پانی مانگا اور ہر ایک نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ حسین پانی اپنے کو چاہیے، مانگتے صغیر کے لیے ہو، تو اب امام نے اصغر کے چہرے سے پردہ ہٹایا، ابا کا دامن ہٹایا، ہٹا کر ایک یوں اصغر کو امام نے ہاتھوں پر اٹھایا، اٹھا کر یوں امام نے سر کے اوپر بلند کیا، بلند کر کے چاروں طرف فوج اشقیا کو دکھا کر کہا کہ او یزیدیو، میں اور پانی نہیں مانگتا، صرف ایک گھونٹ اسے پلا دو. حرملہ نے تیر سنبھالا جو زہر میں بجھا ہوا تھا، اس نے نشانہ باندھا، جیسے تیر چھوڑا، ابھی چھوڑا ہی تھا، کیا مقام عظمت ہے. جناب بی بی رباب کا دروازے سے کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی، ادھر تیر چلا، وہاں خیمے کے دروازے سے آواز دے کر کہا، خبردار اصغر. میرا لال گردن نہ ہٹانا، تیرے بابا کو تیر نہ لگنے پائے، بی بی بطول ناراض نہ ہونے پائے. ہے نہیں، کتاب میں نہیں ہے یہ فکرہ، یہ میں پڑھ رہا ہوں. جب بی بی نے یہ کہا ہوگا بطول ناراض نہ ہو، پہلو سے آواز آئی ہوگی، میری رباب بیٹی، میں تو جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی ہوں. ایک بات مجھے بتا دو، پھر میں مصائب کا ایک آدھ جملہ اور پڑھ کے شبی برآمد کراتا ہوں. میں آپ سے ہاتھ باندھ کے پوچھ رہا ہوں، 6 مہینے کے بچے کے لیے، اس کو اذیت پہنچانے کے لیے کتنے بڑے ہتھیار کی ضرورت ہے؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. میں چاہتا تھا میں اس کی تشریح نہ کروں، آپ چپ کر گئے. مجھے ہمیشہ جب بھی کسی کو ذبح کیا جائے ہتھیار مذبوح کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جب آپ کسی پرندے کو ذبح کریں گے تو ہتھیار اس کے مطابق ہوگا. جب
جانور کو ذبح کریں گے تو ہتھیار اس کے مطابق ہوگا، جب اونٹ کو ذبح کریں گے تو ہتھیار اس کے مطابق ہوگا۔ اولاد والوں میں کیسے پڑھوں؟ چھوٹا سا 6 مہینے کا علی اصغر، اس پر تیر کون سا چلا؟ کتب میں یہی درج ہے، 3 نوکوں والا تیر تھا، زہر میں بجھا ہوا تھا، اور یہ تیر میدان جنگ میں شاہ سواروں پر، جوانوں پر نہیں چلایا جاتا تھا، بلکہ یہ تیر ان کے جانوروں پر، ان کو گرانے کے لیے چلایا جاتا تھا۔ اب ذرا آنکھیں بند کرو، ذرا تصور کرو کہ جو تیر جانوروں پر چلتا تھا وہی تیر حسین کے صغیر پر چلا، ایک کونے میں لگا، دوسرے کونے سے نکلا، حسین کے بازو پر جا کر یہ تیر رک گیا۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ اگر حسین کے بازو پر یہ تیر نہ رکتا تو جہاں تک تیر جاتا وہاں تک اصغر کا لاشا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رونے والوں، عزاداروں، مقتل کی کتب میں سے ایک کتاب ہے، اس میں یہ درج ہے کہ یہ پہلا تیر اصغر کے لیے کافی تھا، لیکن ہائے وہ وقت قیامت کہ ادھر اصغر کا چہرہ سر سے لے کر آخر تک خون میں ڈوبا، ادھر بن تمیم نے، جس کا نام حسین بن تمیم ہے، اس ظالم نے ایک تیر نشانہ باندھ کر بھی شفتہ ہے اصغر کے ہونٹوں میں مارا۔ اب مجھے بتاؤ رونے والوں، عزاداروں، یہ ہے 2 لب، یہ ہے 2 ہونٹ، بابا یہ 2 ہونٹ، یہ 2 لب، تو ایک انگلی کا سہارا بھی ان کے لیے، بدن کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ہائے ادھر تیر چلا۔ اب جو ترجمہ ہے میں صحیح نہیں پڑھوں گا، میں صرف ترجمے میں اتنا کہوں گا کہ لبوں پر تیر لگا، اصغر کے دونوں لب کیمے کی شکل میں بدل گئے۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین۔ حسین نے اصغر کو سنبھالا، لے کر چلے، بس میں ختم کرتا ہوں، لے کر چلے۔ کتاب کا نام ہے معدن الصلحاء، یہاں ضرور موجود ہوگی، چونکہ میرے بھائی مرحوم مقتل مفسر مقتل سادات محمد باز قمی مرحوم مغفور یہ روایت پڑھتے تھے۔ کتاب کا نام میں لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے معدن الصلحاء۔ تمام بیبیاں دروازے پر جمع ہیں، حسین کپڑا ڈال کر اصغر کو یوں لے کر آ رہے ہیں، لیکن خون کہاں رکتا، کپڑے کے نیچے سے خون گر رہا تھا۔ جیسے دروازے پر آئے ہر بی بی آگے بڑھی، سب سے پہلے جناب رباب بڑھی، جیسے بڑھی امام نے ہاتھ سے اصغر کا لاشا سنبھالا، سنبھال کر بی بی رباب کو دے کر کہا، رباب یہ لے، تیری قربانی منظور ہو گئی ہے، اب میں قبر بناتا ہوں، تو قبر میں سلا دینا۔ مجھے بتاؤ لاہور والوں، مجھے روتے ہوئے بتاؤ، آج تک کسی ماں نے اپنے بیٹے کو قبر میں سلایا ہے؟ ہائے کربلا! حسین نے خیمے کے دروازے کے آگے قبر کھودی، بچے کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، قبر کھودنے کے بعد اصغر کو سنبھالا۔ یہ علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جب حسین تلوار کے ساتھ اصغر کے لیے قبر کھود رہے تھے تو تلوار سے رونے کی آواز آئی۔ امام نے پوچھا تلوار کیوں رو رہی ہے؟ کہا مولا میں تیرے گھر کے لیے اس لیے تو نازل نہیں ہوئی تھی کہ تیرے بچوں کی قبریں کھودتی رہوں۔ قبر تیار ہوئی، امام فرماتے ہیں رباب سلاتا میں ہوں، بچے پر مٹی ٹودا، تمام بیبیاں، تمام بہنیں، تمام مظلومہ عورتیں جمع ہیں، سلایا، علی کے بیٹے نے علی کو سلایا،
اب میرے پاس فکریں نہیں ہیں. سلا کے کہا رباب مٹی تو ڈال. جب کہا نا تو ڈال, اللہ جانے کیسا کلیجہ تھا, کیسا رونے کا عالم تھا. بی بی نے کربلا کی گرم خاک اٹھائی, عسکر کے پاؤں پہ ڈالی, پنڈیوں پہ ڈالی, اور رونے والوں تصور کرو, میں پڑھ نہیں سکتا, اپنے آپ کو کربلا لے جاؤ. شکم پہ ڈالی, سینے پہ ڈالی, گردن پہ ڈالی. جب چہرے پر ریت ڈالنے کا وقت آیا, بی بی کی دھاڑیں نکل گئی. رو کر کہا زہرا کا لال, بطول کا بیٹا, اب تو جان اور تیرا اصغر جانے, اب میں مٹی نہیں ڈال سکتی. بھائی کمی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ اس وقت حسین کے شانوں پر آیا. اس ہاتھ نے شانوں پر ہاتھ آنے کے بعد رونے کی ایک مستور کی آواز آئی. کہا حسین حسین اب رباب سے نہ کہنا کہ تو مٹی ڈال. حسین اب میں اس کی دادی آ گئی ہوں, اب میں اس کو سنبھالنے والی آ گئی ہوں. بس آخری فکرہ سنو, میں ختم کروں. ہاتھ باندھ کر شہزادے علی اصغر کا واسطہ دے کر میں عرض کر رہا ہوں, میں شبی جھولا برآمد کراؤں گا. دروازے کے سامنے میں شبی یہ جھولا رکوا دوں گا صدقہ علی اصغر کی شہادت کا. جب تک میں ماتم صغیر نہ کہوں کوئی مومن اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو. صرف 2 سیکنڈ کے لیے میں آپ کو روکوں گا. حسین نے سلا دیا. میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں, بہت رو چکے ہو, بہت گریہ کر چکے ہو, میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں, سلایا تو حسین نے تھا, بس رونے کے لیے یہ فکرہ کافی تھا. اور چھوٹی چھوٹی اولادوں والوں, اور اصغر کے غم میں ماتم کرنے والوں, اور بطول کے پوتے کے غم میں رونے والوں, سلایا تو حسین نے تھا, لیکن قبر سے نکالا کس نے؟ کیا ماں نے نکالا؟ کیا بہنوں نے نکالا؟ نہیں, ظالم کا نیزہ علی اصغر کے سینے میں لگا. نیزے کی نوک پر لاشا آیا, ماں کی طرف رخ پھرا, آواز دے کر کہا اماں اب تو راضی ہے. اصغر کے بعد لے آؤ جھولے کو, شبی کو لے آؤ, بس یہاں روک دو, یہاں روک دو. اب میں مصحف نہیں پڑھتا, میری طرف دیکھو, میں مصحف نہیں پڑھتا. ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں ذرا جھولے کو دیکھو, دیکھو جھولے کو کتنا انہوں نے سجایا ہوا ہے, کس انداز میں جھولا سنوارا ہوا ہے. اصغر کی شہادت کے بعد رباب کا سہارا اصغر کا جھولا تھا, لیکن ہائے شام غریبا, جب یہی جھولا آگ لگی, سرد ہونے لگا, رباب نے چیخے مار کر کہا اصغر اصغر اب میں کس کو بلاؤں گی؟ ماتم صغیر, ماتم صغیر. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.